سوچ رہا تھا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ وہ کیسے آدمی تھے تو میں کہوں گا کہ وہ نیک آدمی تھے. عالم کی تعریف بھی ہے, پیر کی بھی تعریف ہے, محدث کی بھی تعریف ہے, مفسر کی بھی تعریف ہے. نیک بندے کی کیا تعریف ہے؟ نیک بندے کی تعریف یہ ہے کہ نیک کسی کو دکھ میں دیکھ کر چین سے نہیں بیٹھ سکتا, کسی کو پریشان دیکھ کر آرام سے نہیں بیٹھتا. وہ آخری حد تک اس پروگرام میں ہوتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس شخص کی مدد کروں اور اس کے کام آؤں. ہمارے شاہ صاحب کو اللہ نے یہ خصوصیت دی تھی. 15-14 سال کا عرصہ جو میرا ان کی رفاقت و دوستی میں گزرا ہے, میں نے اکثر لوگوں کے کام آتے دیکھا انہیں. اور دوستو یہ بات یاد رکھیں میری, فرائض, واجبات, نماز, اعمال, یہ میرا آپ کا بندے کا اللہ کے ساتھ ذاتی معاملہ ہے. یہ تو فرض حکم ہے, نہ کریں گے تو کیا کریں گے. لیکن اللہ کے ہاں مقبول بننے کے لیے, اللہ کے ہاں مقبول بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم سے پیش آیا جائے, اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم اور کرم والا معاملہ کیا جائے. اور اس کے جو فوائد ہیں, ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آدمی کا خاتمہ بالخیر ایمان پر ہوتا ہے. میں چند دن پہلے شاہ صاحب کے پاس ہسپتال میں گیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس مریض کا, مرنے والے کا ناک کا نتنا بڑا ہو جائے, نتنا بڑا ہو جائے, یہ نتنے کا بڑا ہونا علامات موت میں سے ہے. اور یہ علامات موت جب طاری ہو جائیں, علامات موت طاری ہونے کے بعد صدقہ بھی کام نہیں کر سکتا. اب اس کے وقت کا انتظار ہوتا ہے. اب میں ایک طرف ان بچوں کو دیکھوں اور دوسری طرف جو میرا اپنا قلبی شرح صدر تھا کہ شاہ جی ہمارے مہمان ہیں, اور ان کا میرے ساتھ ایک محبت کا روحانی رشتہ بھی تھا, تعلق بھی تھا. میں نے ان کو کلمہ طیبہ پڑھا دیا, میں نے ان کو کلمہ شہادت پڑھا دیا, آمنت باللہ پڑھا دیا, اور توبہ استغفار کے جتنے کلمات تھے میں نے شاہ جی سے عرض کیا. یہ بچے باہر نکلے تو میں نے عرض کیا, شاہ صاحب کچھ کلمات ہم نے لاشعور میں یاد کیے تھے, آج ذرا شعور میں آ کے پڑھتے ہیں. تو میرے ساتھ انہوں نے یہ پڑھ لیے. میں ان کے اس پڑھنے کا گواہ ہوں کہ انہوں نے اس نیم مدہوشی کے عالم میں جب میں پڑھتا تھا تو آنکھ کھول لیتے تھے, پڑھ لیتے تھے. تو اللہ رب العالمین ان کی کامل مغفرت فرمائے. آل رسول تھے, سید تھے, اور جو زندگی میں انسان سے تقصیرات اور کمیاں کوتاہیاں کس سے نہیں ہوتی. بیماری جو ہے نا, بیماری یہ گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. اور بعض بیماریاں ایسی ہیں جن کو ہم جادو سے اور جنات سے پتہ نہیں کس چیز سے تعبیر کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن الیاس شاہ اور وقاص شاہ کے حوصلے کے لیے میں یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جنت کے اندر کچھ مقام ایسے بنائے ہیں جن مقامات کو بندہ نماز سے, روزے سے, ریاضت سے طے نہیں کر سکتا. اللہ پاک دنیا میں اس کو بیمار کر دیتے ہیں, اللہ اس کو کسی دکھ میں ڈال دیتے ہیں, اللہ کسی پریشانی میں ڈال دیتے ہیں, اور پریشانی میں ڈال کر اللہ پاک اس کو رفع درجات کا سبب بنا دیتے ہیں. اگلی بات یہ عرض کروں, بیمار تو بیمار ہوتا ہے نا, آزمائش تو اس پر ہوتی ہے, لیکن جو ساتھ رہنے والا ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ آزمائش میں ہوتا ہے. میں خراج تحسین اور خراج محبت پیش کروں گا ان بچوں کو. ان کی خدمت باپ کی بہت مثالی تھی, یعنی باپ کی خدمت میں جس طرح یہ کمر بستہ مجھے نظر آئے, اللہ جل شانہ سب کی اولادوں کو نیک کرے. اللہ آمین. اور شاہ جی نے ان کی تربیت اور خدمت میں کسر نہیں چھوڑی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ وفا کا حق ادا کیا ہے, اور باپ کی خدمت میں کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی. اب زندگی کے دن ان کے اتنے ہی تھے, ان دنوں کو کوئی زیادہ نہیں کر سکتا تھا. اللہ جل شانہ شاہ صاحب کے درجات بلند فرمائے. ہم سب دوستوں کے لیے, آپ سب اہل تعلق کے لیے ان کا جانا بہت بڑا پیغام ہے, بہت بڑی دعوت ہے کہ میں نہیں رہا
آپ بھی نہیں رہیں گے۔ شاہ صاحب کا وہ شاہانہ طرز زندگی اور شاہ صاحب کا وہ جاہ و جلال اور شاہ صاحب کا وہ فیکٹری کا دور اور یہاں آنا، یہ سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح کی شخصیت تھی اور کس طرح کی زندگی وہ گزارتے تھے۔ تو اپنے دوستوں میں ملک فیض اللہ صاحب کا ذکر میرے سامنے کرتے تھے تو میرے ذکر ان سے کیا کرتے تھے۔ تو آج انہوں نے مجھے کہا کہ میں ملک فیض اللہ، میں نے کہا کہ شاہ جی سے یہ نام ہم نے بارہا سنا، اور آج یہ بات بھی میں بہت ضروری سمجھتا ہوں یہاں کرنا کہ شاہ جی کو اللہ نے اولیاء اللہ کی محبت دے رکھی تھی، علماء کی محبت تھی، صلحاء کی محبت تھی۔ اس بیماری میں بھی میرے ہاں خانقاہ میں چل کے آیا کرتے تھے اور دم کراتے، دعاؤں کا کہتے، فون کرتے۔ لیکن اس سے بڑھ کر شاہ جی کی جو محبت کی میں اگر ذکر نہ کروں تو بڑی ناانصافی ہوگی کہ خانقاہ عالیہ نقشبندیہ موسیٰ شریف اور خانقاہ عالیہ نقشبندیہ سواک شریف، اس سے جو ان کی عقیدت اور محبت کا تعلق تھا وہ آخر اس عقیدت میں تبدیل ہوا کہ رشتوں میں تبدیل ہو گیا۔ اور مجھ سے وہ ذکر کرنے لگے پیر کے فیض اللہ شاہ صاحب جو بڑے بھائی تھے، جب جانے لگے سواک شریف موسیٰ شریف رشتے کے لیے، تو مجھ سے کہنے لگے حضرت کہ ہم وہاں جا رہے ہیں کہ بڑوں کا بڑوں سے تعلق تھا، دعا کریں کہ اللہ ہماری نسبتیں طے کرا دے۔ تو میں یہ ان کی محبت کی کا ذکر کر رہا ہوں، اور اس پر سراج العارفین، سراج العاشقین، اولیاء تاجدار نقشبند حضرت خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ارشاد بھی نقل کرتا ہوں۔ ان کے بہت سارے خلفاء تھے، ان خلفاء میں سے ایک حضرت خواجہ پیر فضل علی صاحب قریشی مسکین پوری بھی تھے۔ سارے خلفاء آتے، استفادہ کرتے، مجلس میں بیٹھتے، ذکر اذکار ہوتے، اور یہ تربیت و سلوک کا جو مقامات ہیں یہ ایک علمی اور روحانی بحث ہے، کیونکہ عام آدمی اس سے ناشنا ہے، لیکن میں ضروری ایک بات عرض کرتا ہوں۔ خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں موسیٰ شریف پیر قریشی جو تھے وہ آگے بکریاں کھول لیتے، گائے کھول لیتے، چرا کے لے آتے، اور ایک دن دل میں سوچتے ہوئے آ رہے ہیں کہ یہاں تو اتنی دور سے دنیا آ کے فیض لے کے چلی گئی، اللہ کا نام لے کے چلی گئی، تو بس ایسے ہی نکما رہ گیا، تو کچھ حاصل نہ کر سکا، تجھے تو سمجھ ہی کچھ نہیں آ رہی کہ ذکر کیا ہے، مراقبات کیا ہے، اور سبق کیا ہے، اور فلاں کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں یہ خیال کر کے اندر داخل ہوا تو خواجہ سراج الدین صاحب رحمۃ اللہ فرمایا، فضل علی قریشی، ذکر، مقامات، عبادات، اعمال تو بہت اونچی چیزیں ہیں، نجات کے لیے اولیاء اللہ کی محبت ہی کافی ہے۔ اللہ کے ہاں نجات کے لیے اللہ والوں کا پیار ہی کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت پیر سمیع اللہ شاہ صاحب کو اللہ جل شانہ نے خصوصاً جو چیز دی وہ اولیاء اللہ کی محبت تھی، اور اسی محبت کے صدقے انشاءاللہ ان کی نجات ہے۔ اور یہ سارا جرگہ آج اللہ کی بارگاہ میں ان کے حق میں دعا گو ہے کہ اللہ حضرت شاہ جی کی درجات کو بلند فرمائے، اللہ ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ میں داڑھی کا مسئلہ کہیں بیان نہیں کرتا، داڑھی کا مسئلہ عام جلسوں میں، بیانات میں کبھی بیان نہیں کرتا۔ وجہ اس لیے بیان نہیں کرتا کہ مجمع میں اکثر لوگ داڑھی کے بغیر ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں شاید کہیں ہمیں مخاطب کر رہے ہیں۔ شاہ جی کی داڑھی نہیں تھی نا، شاہ جی کی داڑھی نہیں تھی، اور مصنوعی مولانا روم میرے سامنے پڑھتے، تو میرے دل میں بارہا یہ تقاضا اٹھتا کہ اللہ شاہ جی کو داڑھی کی توفیق دے دے، اللہ شاہ جی کو داڑھی کی توفیق دے دے۔ ایک عام آدمی اور پھر ایک نسبت والا آدمی ہو، نسبت والے آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں اختیار کرتا اور سنت میں نہیں چلتا تو بیچارہ تو بہت خسارے میں ہے۔ پیروں کی غلطی، سیدوں کی غلطی، علماء کی غلطی نہیں ہوتی، وہ غلطان ہوتا ہے۔ کالے کپڑے پہ جتنے داغ ہو نا وہ نظر نہیں آتے، سفید کپڑے پہ ایک داغ بھی ہو وہ دور سے نظر آتا ہے۔ تو میری بڑی خواہش تھی کہ شاہ جی کو اللہ داڑھی کی توفیق دے دے، اہل رسول ہیں، سید ہیں، اور مصروی پڑھتے ہیں۔ بس یہ اللہ کی شان دیکھو کہ شاہ جی التجا کہتے ہیں فکر غم کرو تو کچھ ہو ہی جاتا ہے، جب میرے پاس آئے تو خوبصورت داڑھی، اور پھر انہوں نے مجھے مصنوی سنائی تو میں نے الیاس شاہ کو کہا اب شاہ وہ شاہ نہیں رہے، اب شاہ جی وہ شاہ جی نہیں ہے۔ آخری زندگی میں یہ بڑی پکی بات کسی بزرگ نے مجھے کہی، تربیت کے حوالے سے عام انسانوں پر سال ہا سال محنت کرتے رہو،
وہ اتنا جلدی پھل نہیں دیتے. اگر آل رسول پر تھوڑی سی محنت کرو، ان کی نسبت رسول جاگ اٹھتی ہے، اور ان کی نسبت جاگ اٹھتی ہے، اور یہ بہت جلدی فیض یافتہ ہو جاتے ہیں، لوگوں کو فیض دے سکتے ہیں یہ، کیونکہ ان کا گوشت نبی کا گوشت، ان کا خون نبی کا خون. اس لیے اللہ جل شانہ ان کو توفیق دی. تو میں یہ عرض کروں گا جن کی عمریں اس حد تک ہو چکی ہیں، 60 سال عمر ہو جائے، 70 سال عمر ہو جائے، ذوف آ جائے، پیری آ جائے، اس کے بعد بندہ، میں نے اپنے بڑوں سے سنا کہ جس شخص کی عمر 40 سال ہو جائے، داڑھی میں چاندی پھر جائے، اس کے بعد اس آدمی کو دل نہیں کالا کرنا چاہیے کبھی بھی. اس کے بعد دل کالا نہ کرے کبھی بھی. عمر 40 سال ہو گئی، اب بھی شرم نہیں آتی، گناہ کرتا ہے، اب بھی شرم نہیں آتی، رسول اللہ کی سنتوں کو مذاق کرتا ہے، اب بھی شرم نہیں آتی کہ بے نماز بن کے پھرتا ہے، اب بھی شرم نہیں آتی کہ عمر 60 تک کو پہنچ چکی ہے. 40 سال کی عمر کے بعد ہمارے تمام مشائخ اولیاء اللہ بزرگ جو گزرے اپنی نصیحت وصیت لکھ دیتے تھے اور دنیا سے ہاتھ جھاڑ دیتے تھے، دنیا سے ہاتھ جھاڑ دیتے تھے. یہ ایسے ہی فیض یافتہ نہیں ہوئے لوگ، ایسے ہی دنیا میں رنگ نہیں لگے. آخر کوئی وجہ ہوتی ہے پیچھے. تو میں آپ سب حضرات سے یہی درخواست کروں گا، اس وقت شاہ جی نہیں رہے، ہم بھی نہیں رہیں گے. ان کے دوستوں میں مرنے کے بعد جب آدمی کو کفن میں چہرہ دیکھا جاتا ہے نا، تو جس آدمی کے چہرے پہ داڑھی نہ ہو اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں، اور جس کے چہرے پہ داڑھی مبارک ہو اس کے تاثرات الگ ہوتے ہیں. اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ پاک سنت کے مطابق پوری داڑھی رکھنے کی اللہ سب کو توفیق دے. اور اب جنازے کا وقت بالکل تیار ہے، اور اب نیت حاضر کر لیں. مجھے ڈیرہ اسماعیل خان جانا تھا، کچھ عرضہ ہے، میں ورنہ آپ کھڑے ہیں اور میں بیٹھ کے بیان کرتا ہوں. عمر میں بھی آپ علم میں، تقویٰ طہارت میں، خانقاہ موسیٰ شریف کے سجادہ نشین، سواگ شریف کے سجادہ، یہ سب بڑے بڑے بزرگ یہاں تشریف فرمائیں، کھڑے ہیں. میں بیٹھا ہوں، میں کسی عذر سے بیٹھا ہوں. آسا ویسے بھی سنت ہے، جوانی کی سنت ہے حضور کی، لیکن میں نے کسی معذوری سے لیا ہوا ہے. تو میرے لیے دعا بھی کریں. اور میں جانا چاہتا تھا کہ میں ڈیرے جاتا اور آخری تقریب میں جنازے میں شریک ہوتا، لیکن میرے اپنے ماموں فوت ہو گئے ہیں، ان کا جنازہ ہے کل 11 بجے منصرہ میں، تو اس وجہ سے میں ڈیرے نہیں جا سکتا. تو اس وقت سے تمام حضرات نیت حاضر کر لیں. چپلی پائی جن حضرات نے ڈیرے میں جنازہ پڑھنے کی نیت رکھتے ہیں وہ یہاں جنازہ نہ پڑھے. کوئی گملہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں پیچھے ہو جائے. وہ اگر ڈیرے میں جنازہ پڑھیں گے تو یہاں نہ پڑھیں، باقی حضرات پڑھ سکتے ہیں. اور تو پڑھتا بھی میں پڑھتا میں ایک پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ اللہ اکبر. اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ